ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم. تو بہت واضح آپ نے یہ بات ہمیں بیان فرمائی. آج ہم اسی دور میں بیٹھے ہیں نا جس کے متعلق آپ نے کعب بن عجرہ سے کہا کہ کعب بن عجرہ نے کہا کہ نہ کوئی عادل امام ہو نہ کوئی ہو، اور جیسے آپ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ بے شمار گروہ ہوں گے، ہر گروہ کہے گا میں جنتی ہوں، دوسرے سب جہنمی ہیں. تو اس میں پھر ہم کیا کریں؟ بار بار آپ نے ریپیٹ کر دیا، اللہ کی کتاب کو، میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو آپ جو ہیں وہ فالو کریں. سنت کو لازم پکڑیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کے بعد صحابہ کرام کی. اور باقی تیسری چیز آپ نے کیا بتائی؟ نئی باتوں کو چھوڑ دو، ان میں نہ پڑو، اور سب گروہوں سے الگ رہو، کسی گروہ میں شامل مت. بس یہی طریقہ. اگر آپ کو کہیں جا کر تقویٰ کا احساس ہوتا ہے آپ ضرور جائیں، آپ جائیں، آپ ملیں، آپ اٹینڈ کریں، لیکن ان کی فرقہ واریت میں نہ پڑیں. ہر جگہ کچھ باتیں اچھی کچھ بری ہوتی ہے نا، کوئی بھی 100% اٹھا کر پھینک دینے کے قابل نہیں ہے. ایک دو گروہوں کے علاوہ بہت فتنہ نہیں ہوتا. تو آپ جیسے کوئی آپ کے احباب ہیں، جیسے تبلیغی جماعت ہے لیٹس سپوز، ٹھیک ہے، اب وہاں بہت اچھے کام بھی ہوتے ہیں اور پڑھنا لکھنا ہی ہو، تو آپ اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں ان کی وزٹ وغیرہ تو کریں، کسی نے منع نہیں کیا. لیکن یہ جو ہے نا کہ اپنے اوپر ٹائٹل مت لگا لیں میں دیوبندی ہوں اور میں اس گروہ میں ہوں اور میں تبلیغی جماعت میں ہوں. آپ اس کو ایک علمی جماعت کی حیثیت سے اٹینڈ کریں نا، ٹھیک ہے، بحیثیت ایک علمی جماعت کی آپ اس کے بے شک دورہ جو ہے وہ اٹینڈ کریں، جائیں ان کے درس سنیں، بے شک جا کر درس دیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی روک نہیں. لیکن اس گروہ کی حیثیت سے اپنی پہچان مت بنائیں گے جی میں دیوبندی ہوں، کیونکہ بنیادی طور پر وہ دیوبندیوں کی جماعت ہے نا. ویسے وہ کسی کو کہتے نہیں ہیں، جو بھی آنا چاہے موسٹ ویلکم، لیکن پھر لوگ جو ہے نا وہ پھر یہ اپنے اوپر ٹائٹل لگا لیتے. کسی ٹائٹل کے چکر میں نہ پڑے. میں مسلمان ہوں، جہاں 4 مسلمان کام کر رہے ہیں میں وہاں کام کرنے کو تیار ہوں. آئی ایم ریڈی، مجھے کیا ہے. تو اس سے ہمیں باہر نکلنا ہو. میں تو اہل حدیث کے مدرسے میں بھی پڑھا رہی ہوں، یہاں بھی پڑھا رہی ہوں. کوئی سنی مدرسہ اگر میں وہاں بھی پڑھاؤں گی. میں نے تو قرآن پڑھانا ہے، جس کے اندر حوصلہ ہو قرآن پڑھوانے کا میں تو پڑھانے کو تیار ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں اس سے باہر نکلنا ہوگا. میں اہل حدیث ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں سلفی ہوں، میں سنی ہوں. نہیں بھائی، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں. اللہ رب کریم نے ہمارا نام مسلمان رکھا. صحیح کہا آپ نے، قرآن ایک ہی ہے اور اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا، ٹھیک ہے. اللہ خود کہتے ہیں تمہارے باپ ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا. تو اپنا یہ نام یاد رکھنا ہے، کیونکہ قبر میں صرف ایک ہی نام مانا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، جانا جاتا ہے. وہاں کوئی کسی دیوبندی کو نہیں جانتا، کوئی کسی سنی کو نہیں جانتا، کوئی کسی وہابی کو نہیں جانتا. وہاں صرف اور صرف مسلمان کو جانتے ہیں، اور جو مسلمان نہیں ہے تو پھر وہ غیر مسلم ہے. بس ٹھیک ہو گیا، جواب ملا سوال. سب گروہوں کو چھوڑ کر الگ رہیں. اللہ کی کتاب کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور صحابہ کے طریقے کو پکڑ لیں. اور ان کا طریقہ کیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا نا خلفائے راشدین کی سنت، تو خلفائے راشد 4 ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ راشد تھے. تو کیا تھے وہ؟ کیا تھے؟ سنی تھے، بریلوی تھے، کیا تھے؟ مسلمان تھے. عمر کیا تھے؟ عثمان اور علی آخری تھے نا، ان پہ خلفائے راشدین کا زمانہ ختم ہو جاتا. تو علی رضی اللہ عنہ تک سب ہی جو خلفائے راشدین تھے رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین، یہ سارے کے سارے صرف مسلمان تھے. تو پھر انہی کے طریقے پر رہیں، سب کو چھوڑ دیں. وہ تو ساری عمر ان کے ساتھ فائٹ کرتے رہے، ان کے خلاف کوشش کرتے رہے. لیکن یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جس کا آغاز عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا، اور جس کی شدت کے انتہا آپ کو حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر نظر آتی، جس نے ایسا تفرقہ ہمارے درمیان ڈالا جو قیامت تک طے نہیں ہو سکتا. حالانکہ نہ یزید مروانا چاہتے تھے حسین رضی اللہ عنہ کو، اور نہ حسین رضی اللہ عنہ کی یزید سے ہی کوئی ذاتی دشمنی تھی، ٹھیک ہے.
سارے کچھ جو تھا نا ایک سازش تھی، ایک بہت بڑی سازش جو اندر سفر کرتی رہی. عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کا آغاز ہوا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اس کی شدت کا مظہر تھی. اور اس کے بعد پھر جن حالات کو ٹیکل کیا علی رضی اللہ عنہ نے، وہ بہت مشکل حالات. اور پھر اس کے بعد کے مسائل در مسائل. اور آپ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حکومت کس کے ہاتھ آئی؟ امیر معاویہ کے ہاتھ آئی نا رضی اللہ عنہ. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کر لی تھی نا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے. تو جو کہتا ہے کہ معاویہ کافر ہے معاذ اللہ، تو کس بنا پر کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، 2 مسلمان گروہوں میں صلح کرائے. پھر اس سے بھی ایک اہم بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کہاں تھی؟ عرب میں تھی نا، مدینہ میں تھی. اور جو ہیں علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے مرکز کوفہ بنا لیا، عراق کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بعد تک، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پہلے تک مرکز مدینہ رہا. علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو بنایا، اور امیر معاویہ نے شام کو، کیونکہ وہ شام ہی کے حاکم تھے شروع سے، اور پہلی دفعہ اسلامی حکومت شام میں گئی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، ان کے بارے میں توریت میں یہ پیشن گوئی آتی ہے، آخری نبی کے متعلق یہ پیشن گوئی آتی ہے کہ وہ نبی جو فاران کی پہاڑیوں سے اترے گا، اس کے ساتھ 10,000 قدسی ہوں گے یا قدوسی ہوں گے، پاک افراد، جو فتح مکہ کے موقع پر پوری ہوئی. اور اس کی حکومت شام میں قائم ہوگی، اور شام میں حکومت امیر معاویہ نے ہی قائم کی. تو کس کی حکومت تھی پھر؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ توریت کے الفاظ ہیں اس کی حکومت شام میں قائم ہوگی. تو اگر اس بات کو آپ نظر انداز کر دیں تو پھر تو پیشن گوئی غلط ہو جاتی ہے. آپ نے تو مدینہ میں قائم کی تھی نا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی حکومت شام میں قائم کی، شام کو دارالحکومت بنایا، پھر طویل عرصہ تک رہا. تو بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک بڑی سازش تھی، اور اس کے نتیجے میں گروہ بندی کی بنیاد پڑی. اور پھر اتنے گروہ بنے کہ آج میرا خیال ہے ہم گن نہیں سکتے، میں تو نہیں گن سکتی. گروہ در گروہ. سنیوں کے اندر کتنے گروہ ہیں، جو ہے اہل حدیث اندر ان کے کتنے گروہ ہیں، اور پتہ نہیں کیا ہے. تو اس سارے سلسلے سے بچ کر صرف قرآن، سنت اور خلفائے راشدین یا تعامل صحابہ اسے کہتے ہیں، اس کو پکڑیں اور باقی سب کچھ چھوڑ دیں، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، اور دین بالکل واضح نظر آنے لگے گا باقی سارے جو ہے نا گند مند سے، خسو خاشاک سے دین الگ نظر آنے لگے. ٹھیک ہے. انما بلا شک و شبہ امرہم، ان کا معاملہ الی اللہ، اللہ کی طرف. بلا شک و شبہ ان کا معاملہ صرف اللہ کی طرف. کن کا معاملہ جی؟ جنہوں نے گروہ بندیاں کر دی دین کے اندر. آپ ان کے معاملے میں کوئی دخل نہیں دیں گے، اللہ خود دیکھے گا. تو اللہ یہ فیصلہ کرے گا کہ آیا یہ مسلمان بھی کاؤنٹ ہونے ہیں یا کہ ریجیکٹ کر دیے جائیں. ٹھیک ہے. اس سے ایک پتہ ہے طے شدہ بات کیا پتہ چلی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہیں کریں گے. آپ سے وہ سفارش جو امت کا ایک حق ہے نا، جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے اگر اذان کا جواب دیا جائے. تو اذان کا جواب دو، پھر میری شفاعت کے لیے دعا کرو. یہی سکھایا نا ہمیں، یہی تو دعا کرتے ہیں ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ہم دعا کرتے ہیں مقام محمود کی، تو اصل میں آپ نے فرمایا کہ جو یہ دعا کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. تو ہم شفاعت کے لیے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کرے ہمیں آپ کی شفاعت نصیب ہو. اور یہ بہت بڑی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش انشاءاللہ لازم نہیں ہوگی سوائے بدعتیوں کے معاملے میں، اور دوسرا دین میں گروہ بندیاں کرنے والے. تو یہ جو دین میں گروہ بندی ہے اس کے متعلق اللہ نے فرمایا انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ صرف اللہ کے پاس ہے. اس کا فیصلہ اللہ تنہا کریں گے کہ آپ ان کے معاملے میں وکالت نہیں کریں گے. وہ حق شفاعت جو امت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے،
اور جس کی اس وجہ سے ہمیں ایک بڑی توقع ہے مغفرت کی، وہ ختم ہو گیا. یہ بھی پوائنٹ نکلتا ہے کہ جو دنیا میں لوگوں نے گروہ بنائے ہیں ان کو آپ کچھ نہ کہیں، لگے مجھے اس کام لگے. نہیں، یہ بالکل نہیں نکلتا. حاکم وقت کا ذمہ ہے گروہوں کو اس طرح سے دبانا. بے شک آپ ان کو یعنی ختم نہ کریں، مگر ان کو اس طرح گند ڈالنے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں اپنے اپنے حدود کے اندر. جیسے سعودیہ اس کی اس وقت ایک اہم مثال ہے کہ ایک ہی مذہب جو ہے نا پریویل کرتا ہے، مذہب اسلام. ٹھیک ہے نا، دین ہی نہیں، مذہب بھی اسلام، وہی پریویل کرتا ہے. اب اگر کسی کو اختلاف ہے، جیسے ہمارے پاکستانی لوگ ہیں یا اور انڈونیشین ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جس معاملے میں اختلاف رکھتے ہیں رکھیں، کوئی پابندی نہیں ہے، مگر اس کی بنا پر وہ گند نہیں ڈال سکتے. شیعہ بھی وہاں بیٹھ کر جلوس نہیں نکال سکتے. اپنے گھروں کے اندر ماتم کرتے ہیں، کرتے رہے، ان کے گھر ہے. آواز گھر سے باہر نہیں آنی چاہیے. اپنے گھروں کے اندر جو چاہے کرو، گھروں کے باہر روڈ کے اوپر کوئی تماشا نہیں ہوگا. تو عید میلاد النبی کے موقع پر پکڑے گئے تھے نا لوگ، صحیح کیا تھا انہوں نے، کیونکہ وہاں تو تماشے شروع ہو جائیں تو انٹرنیشنل لیول پر مسلمانوں کا کیا امیج بنے گا. تو یہ اس حد تک کنٹرول کرنا مسلمان حکومت کا فرض ہے. باقی اپنے گھروں کے اندر کوئی کیا کرتے یہ جھانک جھانک کر دیکھنے کا ہمیں حکم نہیں دیا. وہ ان کی مرضی ہے، جو دل چاہتا ہے کریں. اس کا مقابلہ ہم پھر تبلیغ سے کرتے ہیں. ہر مقام سے ایک ہی آواز اٹھے گی، ہر مسجد سے ایک ہی آواز اٹھے گی. مسجد کے ائمہ وغیرہ کا، اماموں وغیرہ کا جو تعین ہے وہ انہی کا ہوگا جو کرائٹیریا پر پورے اتریں گے، رنگ رنگ کے لوگوں کا نہیں ہوگا. تو پھر ہر مسجد سے ایک ہی آواز اٹھے گی، ہر ممبر سے ایک ہی خطبہ دیا جائے گا، تو پھر لوگوں کے ذہن بھی تبدیل ہوں گے انشاءاللہ. وہاں اذان ایک ٹائم پہ، اور کوئی اگر اپنے طور پہ تبلیغ کرنا چاہتا ہے اس کو پکڑ کے گھر بھی ملنے کی اجازت نہیں ہے، پکڑ کے رپورٹ کریں گے جس ملک کا ہے اس ملک میں. نہیں، صحیح کرتے ہیں، کیونکہ جتنے افراد ان جگہوں پر آتے ہیں وہاں پر تو جو ہے نا چونچو کا مربع ہو جائے سارا کچھ، تو یہ سب کچھ بہت ضروری ہے. ثم پھر ینبئہم، وہ ان کو بتائے گا. ہم الگ کر دیں، ضمیر ہے تو دیکھیں ینبئو مضارع ہے، ماضی مضارع ہے، مذکر ہے، غائب ہے اور واحد ہے. پھر وہ بتائے گا ان سب کو، بما اس کے بارے میں جو کانو تھے وہ یفعلون کیا کرتے. فے عین لام اس کی روج ہے، اور یفعلونا پھر مضارع ہے، مذکر ہے، غائب ہے اور جمع ہے. پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اس کے بارے میں. اللہ کی طرف ان کا معاملہ روز قیامت جب وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، تب اللہ رب کریم انہیں بتائے گا تم کیا کرتے تھے. انڈیویجول لیول پر ہمیں ان گروہوں سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنا اس چیز کو بڑھائیں گے نا گند بڑھتا جائے گا. جیسے ایک گھر میں رہ رہے ہیں تو ایک فرض کریں کہ بریلوی ہے، تو دوسرا جو ہے وہ قرآن و سنت پر چلتا ہے، تو پھر ان کے بارے میں بریلوی کیا کہتے ہیں، یہ وہابی ہے. تو پھر ان کو چاہیے صبر و ضبط سے کام ہے. جو بھی انہوں نے کہا نا کہ انما امرہم کا یہ معاملہ ہے، اس کا معنی تو نہیں نکلتا، لیکن ویسے میں عرض کر رہی ہوں کہ یہ حکومت تو کنٹرول کرے گی. جو انفرادی سطح ہے اس پر ہمیں صبر و ضبط سے کام لینا چاہیے. اگر دوسرا ہم پر تنقید کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، ہمیں باتیں سناتا ہے، تو ہمیں صبر و ضبط سے کام لینا چاہیے، کوئی بات. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ ان کو بتائے گا قیامت کے دن ان باتوں میں جو وہ کرتے تھے، جو کام وہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کرے گا. اور جب وہ یہ کہیں گے کہ جی ہم مسلمان ہیں، ہم نے فلاں نیکی کی، ہم نے فلاں نیکی کی، تب اللہ رب کریم انہیں جواب دیں گے کہ تم نے یہ سارے کام، ہم نے جی دن رات دین سکھایا، تو دین نہیں سکھایا، اپنے سیکٹ کا کام کرتے رہے تم دن رات. اللہ جی ہم نے دن رات آپ کے لیے کام کیا، ہمارے لیے نہیں کیا، قرآن و سنت نہیں پڑھایا، اپنے گروہ کے لیے کام کیا، اس کو تم نے عام کیا، اس کے لیے کوششیں کی، میرے لیے نہیں کی. تو پھر اللہ اس روز ان کے اعمال ان کے سامنے کھول کر رکھے. کتنا حسرت کا موقع ہوگا نا. ایک بندے نے تو کام کیا ہی نہیں، تو وہ تو جانتے ہیں میں تو ہوں ہی نہ کما، اور ایک کام کرے اور غلط کر دے. کبھی زندگی میں ہوا ایسا؟ میرے ساتھ ایک دفعہ 9th کے پیپر تھے، تو میں یعنی مجھے غلط سمجھ آئی، میں سائنس گروپ میں تھی اور میں آرٹس کا میتھ کا پیپر دیا. تو کتنا رنج ہوا جب بعد میں وہ میرا پیپر ایکسیپٹ نہیں ہوا، تو مجھے پھر دوبارہ سپلی دینا پڑی. تو وہاں تو سپلی بھی کوئی نہیں. تو کتنا رنج ہوتا ہے جب انسان غلط سائڈ پر سارا کام کرتے. ان رانگ ڈائریکشن اگر آپ
سفر کر رہے ہیں اور آپ کئی میل آگے آ چکے ہوں اور تب پتہ چلے غلط جگہ پر آئیں تو کتنا افسوس ہوتا ہے. ٹائم بھی ضائع ہوا, سفر کی تھکان بھی, پیٹرول بھی ضائع ہوا, پھر اب واپس جانا ہے اور وہاں تو واپسی کی راہ بھی کوئی, تو اس وقت کتنا رنج ہوگا. تو اس رنج سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آج ہم غور کر لیں کہ آیا ہم درست راہ پر ہیں کہ نہیں, اور اس کی کسوٹی صرف قرآن و سنت, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حج کے موقع پر, میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور میری سنت, جب تک انہیں تھامے رہوگے گمراہ نہیں ہوگے. یہ نہیں کہا تھا کہ عالموں کو پکڑ لینا, کہا تھا کبھی آپ نے کبھی کہا ہو کہ عالموں کے پیچھے لگے رہنا؟ کوئی ایک حدیث علماء کی اہمیت بیان فرمائی, لیکن جب بھی پیروی کی بات آئی قرآن و سنت, قرآن و سنت, قرآن و سنت, کیونکہ عالم صحیح ہے یا عالم غلط ہے یہ تو تبھی پتہ چلے گا جب قرآن و سنت کی کسوٹی پاس ہوگی. جب قرآن و سنت کی کسوٹی پاس نہیں ہے تو کیا پتا کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے. تو اسی وجہ سے معیار ہمیشہ اتباع کا قرآن اور سنت کو بنائے. تو پھر تھوڑی سی محنت کریں اور قرآن و سنت کا فہم پیدا کریں, اور جن جن سے آپ کو محبت ہے ان تک پہنچائیں. جو آ نہیں سکتے پڑھنے انہیں آپ لیکچر سینڈ کریں, کسی نہ کسی طرح لائیں, کبھی تو سنیں گے, کسی وقت تو سنیں گے. یہ واٹس ایپ گروپ بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جی بیٹھ کر نہیں سن سکتے, ٹائم نہیں ہے, کیسے کریں؟ تو موبائل پر ہے نا, تو گاڑی چلاتے ہوئے, سفر کرتے ہوئے سن لیں. گھریلو خاتون ہے, استری کرتے ہوئے, کھانا بناتے ہوئے چلا کر سن لیں, کیونکہ ہینڈی ہے نا, ہر وقت پاس ہے, کوئی دقت نہیں. تو جو آپ کے پیارے ہیں ان کو اس طرف لے کر آئیں, اس لیے کہ قیامت کے دن ان کو حسرت نہ, قیامت کے دن فیلئر کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس سے بڑا کوئی فیلئر نہیں ہے نا. وہ اللہ رب کریم نے بڑی اچھی مثال دی ہے سورہ بقرہ میں. ویسے تو اللہ کی ساری مثالیں اچھی ہیں, لیکن اس معاملے میں اللہ نے کہا نا کہ ایک باغ ہو بلندی پر, بڑی فصل دیتا ہو, اور اس کا مالک بوڑھا ہو چکا اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہو, اور ایک آگ کا بگولا ہے اور باغ جل جائے, تو اس کی حسرت کا کیا عالم ہوگا. تو یہ قیامت کے لیے بیان کی کہ قیامت کے روز اگر ہمارے سارے اعمال رد کر دیے گئے تو پھر ہماری حسرت کا کیا عالم ہوگا. بے سہارا, بے یار و مددگار, کہاں جائیں گے, کس کو کہیں گے, اس وقت کون بچانے والا ہوگا. تو لہٰذا جو کرنا ہے یہاں کرنا, جو بدلنا ہے یہاں بدلنا ہے. تو آج ایک دوسرے کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں, دعا کریں, لیکچرز بھیجیں, بات کریں, لگے رہیں, وہی طریقہ اختیار کریں جو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. کیا کہتے تھے وہ؟ سن لیں, خالی بات سن لیں. تو اسی طرح جب آپ کے وہ بہن بھائی عزیز پہلا جملہ یہ سنتے ہیں نا, سننا پڑتا ہے کہ تم وہابی ہو گئے, تم وہابی ہو گئے, تو نے کہا آپ سن لیں, آپ کم از کم سن لیں. اگر بات سمجھ نہ آئے, صحیح نہ لگے تو چھوڑ دیں, کم از کم سن لیں. تو انشاءاللہ جس کے دل میں تھوڑا سا بھی حق ہے, حق کی تھوڑی سی بھی محبت ہے, وہ جب سنیں گے تو ضرور مانیں گے, ضرور مانیں گے. میری ایک دوست ہیں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی, وہ طالبہ ہیں, تو بتاتی ہیں کہ اکثر لوگ جب آتے ہیں نا آغاز میں, تو وہ کہتے ہیں ہم 2-4 دن سنیں گے کہ کیا پڑھاتی ہیں. تو جب 2-4 دن کلاس لیتے ہیں تو پھر ایڈمیشن لے لیتے ہیں, کیونکہ ہر بندہ حق کی تلاش میں ہے. مسئلہ یہ کسی پر ٹرسٹ نہیں کر سکتا, ڈر لگتا. تو اگر کسی کے دل میں واقعی حق کی طلب ہے تو جب وہ تھوڑا سا سنے گا تو ضرور ساتھ چلے گا. پھر تو ہو سکتا ہے ہماری تھوڑی سی کوشش, کسی کی بد مزاجی کو برداشت کر لینا, کسی کی 4 باتیں سن لینا, اس کے لیے آخرت میں سرخ روئی کا باعث بن جائے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے کہ علی, کسی ایک بندے کا تمہاری وجہ سے ہدایت پا جانا تمہارے لیے سرخ اونٹوں کے مل جانے سے بھی بہتر ہے. کہ عربوں کی سب سے بڑی دولت تھی. ہم تو اونٹ کی ویلیو نہیں نہ جانتے, کہ ہمارے لیے ہمیں کہنا چاہیے اپنی زبان میں کہ تمہیں ہیرے جواہرات مل جانے سے بہتر ہے. برے صغیر میں ان کی زیادہ ویلیو ہے, عربوں میں ہاں جی BMW سے بہتر ہے. عربوں میں سرخ اونٹ سب سے بڑی, سب سے قیمتی دولت ہوا کرتے تھے اس دور میں. جس کے پاس سرخ اونٹ ہوتے تھے وہ بڑا ہی امیر کبیر شخص مانا جاتا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت کیا لگائی گئی تھی؟ 100 سرخ اونٹ. 100 اونٹ نہیں, 100 سرخ اونٹ. اونٹوں میں رنگ, ایک خاکستری اونٹ ہوتا ہے نا, ایک براؤن ہوتا ہے, ایک ریڈش براؤن ہوتا ہے, جو اینٹوں کا کلر ہوتا ہے, جو اینٹوں کا کلر ہوتا ہے, ریڈش براؤن. تو آپ دیکھیے وہ جو ریڈش براؤن سے ہوتے ہیں نا, لال لال سے, ریڈ بریک کلر جن کا ہوتا ہے, وہ لال اونٹ کہلاتے ہیں, سرخ اونٹ کہلاتے ہیں. وہ سب سے زیادہ توانا ہوتے ہیں, دودھ زیادہ دیتے ہیں,
اور وزن زیادہ اٹھاتے ہیں، مائلیج ان کا زیادہ ہے، جیسے گاڑیوں میں مائلیج زیادہ ہوتا ہے نا، ان کا بھی مائلیج اللہ نے زیادہ رکھا، وہ زیادہ چل سکتے ہیں، تو ان کی ان ساری خصوصیات کی بنا پر وہ بوڑھے دیر سے ہوتے ہیں، ان کی ان ساری خصوصیات کی بنا پر ان کی اہمیت زیادہ ہے. جیسے اب گاڑیوں کو یہ دیکھ لیں کہ کیا مہران کی قیمت ہے تو کیا پھر BMW کی قیمت ہے، تو فرق ہے نا. اسی طرح اونٹوں کی نسلوں کے اعتبار سے ان کی قیمتوں میں فرق تھا. تو سرخ اونٹ بڑے ویلیویبل تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت 100 سرخ اونٹ رکھے گئے تھے. تو آپ نے فرمایا تمہیں سرخ اونٹ ملے، اس سے بھی بہتر ہے کہ تمہارے سمجھانے پر کوئی ایک آدمی ہدایت پا جائے. تو کیا پتا اللہ کے ہاں کون سے عمل مقبول ہونے ہیں، تو اللہ کو ہی پتا ہے نا. تو کیا پتا کہ کسی بندے کی ہدایت پا جانے کی وجہ سے ہمیں بھی بخش دیا جائے. یو نیور نو. تو یہ اللہ کو ہی پتا، لہٰذا اس معاملے میں کوشش بھی کیا کریں. ٹھیک ہے، اور یہ سوچا کریں، یہ کوشش کرنے کی ہمت یہاں سے آتی ہے کہ آپ اس بات کو ویژولائز کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے پیارے اگر فیل ہو گئے قیامت کے دن اللہ کے سامنے، تو کیا ہو، رنج ہوگا نا. تو اس رنج سے بچنے کی کوشش بھی ہم آج ہی کر سکتے ہیں، اس دن تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا پھر کوشش کریں. جی جواب کرتے میں نے کہا نا آپ بھی میرے ساتھ جایا کریں، تو کہتی ہیں قیامت کے قریب علم بہت زیادہ ہوگا ہر انسان کے پاس، لیکن عمل نہیں ہوگا. تو اس لیے میں نے نہیں جانا کہ علم زیادہ حاصل کر کے عمل نہیں ہوتا. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کوئی حدیث نہیں ہے. مجھے لگا شاید وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ آپ عمل نہیں کرتے. دیکھیں آپ کو کہہ بھی رہی ہیں تو آپ پریشان نہ ہو، پہلی بات. دوسری بات یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، لوگوں کے سینوں سے علم ختم ہو جائے گا. علم زیادہ نہیں ہوگا، نہیں. یہ بالکل انہوں نے کہیں سنی ہوگی نا. میں نے آپ کو کہا نا لوگ رنگ کی باتیں کرتے ہیں. تو اب قرآن پڑھانے اور پڑھنے کا فہم لوگوں میں بڑھ رہا ہے، تو اس فہم کو فیل کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. انہی میں سے ایک بات ہے. ٹھیک ہے، ان سے یہ کہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے اڑنے کے 2 بازو ہیں، پر ایک علم اور ایک عمل. تو دونوں کو ہی کبھی بنائیں. اگر آپ علم کم رکھیں گے تو عمل بھی کم ہوگا، تو آپ کبھی اڑ ہی نہیں سکیں گے. تو عمل ہوگا، اور علم نہ ہونا کوئی جواز نہیں ہے. فرض کر لیں نہیں کرتے، فرض کر لیں کہ نہیں کرتے. اگر ٹیچر پڑھا صحیح رہا ہے اور اس کا ذاتی عمل نہیں بھی ہے تو آپ علم لیں. اول تو ماشاءاللہ ڈاکٹر اسرار صحیح فرماتے ہیں، میں ایگری کرتی ہوں کہ جو قرآن پڑھاتا ہے دوسرے کی اصلاح ہو نہ ہو، پڑھانے والے کی اصلاح ہو جاتی ہے. تو جو نیک نیتی سے پڑھتا ہے وہ چینج ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جیسے میں نے خود جو ہے 25 سال کی عمر میں قرآن کا مطالعہ شروع کیا صحیح معنوں میں، صحیح فہم کے ساتھ، تو وہ چینج جو بچپن سے تقویٰ پر تربیت میں آتا ہے وہ مجھ میں 2 سالوں میں آ جائے، وہ تو نہیں آ سکتا. اسی طرح کوئی بندہ 40 سال کی عمر میں شروع کر رہا ہے، کوئی 35 سال کی عمر میں شروع کر رہا ہے، تو چینج ہونے کے لیے بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اوور نائٹ چینج نہیں آتا. یہ صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. یہ جو تصوف کے قصے ہیں نا، یہ صرف کہنے سننے کی باتیں. توبہ آپ ایک رات میں کر سکتے ہیں، 1 منٹ میں کر سکتے ہیں کہ اللہ جی میں توبہ کرتی ہوں، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گی. مگر گناہ سے بچنے پر استقامت اور نیکی میں سبقت یہ گریجولی آتے ہیں، آہستہ آہستہ، قدم با قدم سیڑھی چڑھنا پڑتی ہے. ایک ایک سٹیپ بندہ اوپر چڑھتا ہے، چھلانگ لگا کر کوئی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، بالکل. تو عمل کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے مستقل، لیکن عمل کی بنیاد پھر علم ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کی وراثت علم ہے، جو اس میں سے تھوڑا سا علم بھی دیا گیا وہ خیر کثیر دیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے. میں آپ کو علم کی اہمیت کا جو لیکچر ہے سینڈ کروں گی، تو آپ انہیں سنوائیے. پتہ کیا ہے، یہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ اگر ہم پڑھیں گے نہیں اور ہم عمل نہیں کریں گے
تو اللہ کے ہاں ہماری پکڑ نہیں ہوگی کہ بھئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن بنیادی چیز یاد رکھے, اگنورینس آف لا از ناٹ این ایکسکیوز. قانون نہیں جانتے ہم, یہ کوئی بہانہ نہیں, یہ کوئی جواز نہیں. دوہری سزا ملتی ہے, پہلے یہ کہ تم نے گناہ کیا, اور دوسرا یہ کہ سیکھا کیوں نہیں. اور آپ کو پتا ہے قبر میں ہی یہ چوتھا سوال ہونا. جب ایک بندہ سوالوں کے جواب دے دے گا تینوں کے, تو اس سے کہیں گے فرشتے کہ تو نے پڑھا, فرشتے اس سے کہیں گے کہ تمہیں کیسے پتا چلا. تو وہ بندہ جواب میں عرض کہے گا فرشتوں سے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس کی تصدیق کی. تو وہ کہیں گے ہاں تم نے سچ کہا. اور پھر اسے جہنم کا مقام دکھائیں گے کہ اگر تو نہ جواب دیتا تو تجھے جہنم کے اس ٹھکانے پہ ڈالا جاتا, لیکن اب تو نے جواب دیے ہیں تو تیرا جنت کا وہ مقام ہے. اب تو آرام کر, تجھے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اور جو جواب نہیں دے گا, 3 سوال جو آپ کو پتا ہی ہے, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, اور اس بندے کے بارے میں یا اس نبی شخص کے بارے میں جو تیرے عہد میں آئے تو کیا کہتا ہے, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی. تو جب تینوں سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا تو وہ اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گرز ماریں گے, اور وہ گرز اتنا وزنی ہوگا کہ اگر احد پہاڑ پر آپ کہتے ہیں مارا جائے تو چور چور ہو جائے. تو وہ اس کو ماریں گے اور کہیں گے کہ تو پڑھ کے نہیں آیا. تو وہ کہے گا کیا پڑھ کر آتا, تو وہ اس کو پھر ماریں گے اور کہیں گے تو پڑھ کر نہیں آیا, اور وہ پھر کہے گا کہ میں کیا پڑھ کر آتا. اور اسی طرح وہ بار بار مار کر اس سے سوال کرتے رہیں گے, اور وہ بار بار چیخ چیخ کر ہی کہتا رہے گا. تو آپ فرماتے ہیں جتنی دفعہ اللہ کا حکم ہوگا ایسا ہوگا. پھر وہ اس سے کہیں گے کہ اگر تو پڑھ کر آتا تو دیکھ جنت میں تیرا وہ مقام ہوتا, تو جواب دیتا, تو نے نہیں دیا, تیرا جہنم کا وہ ٹھکانہ ہے. اب اس کو پھر وہاں سے سجین میں پھینک دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو قرآن پڑھنا اور نہ پڑھنا بہت ویلیو کرتا, بہت ویلیو کرتا. ٹھیک ہے, تو علم کا اپنا مقام ہے, اور علم اگر آپ سنجیدگی سے حاصل کریں تو پھر عمل کی توفیق بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی بہت عمل کرتا ہے, کوئی کم کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ سب نے ہوم اکنامکس پڑھی ہے, حفظان صحت کے اصول پڑھے. ٹھیک ہے, کسی کا عمل کم ہے, کسی کا زیادہ ہے, کوئی بہت صفائی پسند ہے, کوئی درمیانہ ہے, لیکن پتا تو ہے نا, آپ اس ان پڑھ عورت کی طرح تو نہیں ہے جو ہر وقت گند پھیلائے بیٹھی رہتی ہے. ہوتا ہے نا, آپ دیکھتے ہیں کہ جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کی صفائی کا وہ معیار نہیں ہوتا. حتیٰ کہ ہماری دادیاں نانیاں وغیرہ بھی صفائی ستھرائی رکھتی تھیں, مگر خوشبو اور وہ ایک خاص ماحول نہیں ہوتا تھا, ایک گھٹا گھٹا سا ماحول تھا نا. جیسے جیسے ہم لوگوں نے پڑھا ویسے ویسے ہم نے اپنے ماحول کو بدلا نا. تو آپ دیکھیے کہ کتنی آسانی آئی, کتنی نظافت آئی. اب ٹھیک ہے کہ کسی کا عمل درمیانے درجے کا ہے اور کوئی بہت شدید عمل کرنے والا ہے, وہ تو اپنی اپنی توفیق ہے. اسی طرح دین کا علم ہے کہ دین کا علم سیکھیں گے, عمل ضرور ہوگا. ٹھیک ہے, کوئی درمیانے درجے کا کرے گا, کوئی اعلیٰ درجے کا کرے گا, اور کوئی بہت ہی اعلیٰ درجے کا کرے گا, وہ تو پھر اللہ کی توفیق ہے. لیکن علم کے بغیر توفیق بھی نہیں آ سکتی. تو یہ شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے کہ اگر ہم علم نہیں سیکھیں گے تو عمل نہیں کرنا پڑے گا. نہیں, عمل تو ہر حال میں کرنا پڑے گا, کوئی چھوٹ نہیں. علم سیکھیں گے تو یقین کے ساتھ عمل کریں گے, اور نہیں سیکھیں گے تو کوئی صحیح راستے پر ڈال دے تو ٹھیک ہے, کوئی غلط پہ ڈال دے تو ٹھیک ہے. بس یہ فرق. یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ انٹینشنز کو تو جانتے ہیں نا, کہ یہ بندہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے بھاگ رہا ہے کہ میں نے علم نہیں حاصل کرنا, اور ایک بندہ وہ جو علم حاصل کر رہا ہے کہ کوئی چیز اس سے مس ہو جاتی ہے اور وہ بائی چانس اس پہ عمل نہیں کر پاتا, تو دونوں کے عمل ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے. بالکل بھی نہیں ہو سکتے, دونوں میں فرق, بالکل نہیں ہو سکتے. کیونکہ کوئی بھی کتنا ہی بڑا عالم ہو, زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں غلطی تو سرزد ہوگی, کیونکہ انسان ہے. لیکن بہت فرق پڑتا ہے جی علم سے, بہت فرق پڑتا ہے. آپ لوگوں کو پڑھتے ہوئے سال کے قریب ہو گیا تو فرق آیا نا زندگیوں, نظریات میں فرق آیا, رویوں میں فرق آیا. تو خود مجھے میری دوست کافی عرصے بعد ملی تو وہ کہنے لگی کہ تم بہت بدل گئی ہو. میں نے کہا ہاں سب بدل جاتے ہیں. تو کہنے لگی نہیں سیریسلی تمہیں بہت پازیٹیو چینج آیا. تو یہ چینج کیسے آتا ہے, میں کافی دبنگ مزاج کی تھی تو کافی کچھ چینج کیا میں نے اپنے آپ کو, اور بھی کوشش کر رہی ہوں کرنے کی. اللہ رب کریم آسانی کرے اور توفیق عطا کرے. لیکن جب علم آئے گا تبھی چینج آئے گا نا, علم کے بغیر چینج تھوڑی آئے گا. اپنے آپ کو صحیح سمجھتے رہیں گے. تو لہٰذا علم بہت ضروری ہے, اور یہ جو ہے نا شیطان عالم کا راستہ روکتا ہے, جگہ جگہ پر شیطان عالم کا راستہ روکتا ہے. علم شیطان کو بے حد تکلیف ہوتی ہے جب کوئی بچہ علم کے راستے پر چلتا ہے, تو شیطان بہکانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے, کیونکہ جسے علم مل جائے گا وہ شیطان کے چکر میں نہیں نہ آئے گا.
جیسے عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ اپنی طالب علمی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات تہجد وغیرہ پڑھ کر تو اذکار میں بزی تھا، تو مجھے ایک آواز آئی، ایک روشنی نظر آئی، بہت بڑی روشنی، اور ایک آواز آئی کہ عبد القادر تو نے اتنی عبادت کی میری کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں تیرا خدا ہوں اور میں تجھ سے راضی ہو گیا، آج میں تجھ پر سارے حرام بھی حلال کر دی۔ تو عبد القادر جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ تھے بغداد میں، جامعہ بغداد کے بڑے بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھے، تو وہ کہتے ہیں میں نے سوچا اور میں نے کہا کہ تجھ پہ لعنت ہو، تو یقیناً شیطان ہے، اللہ کسی حق پر حرام حلال نہیں کر سکتا، نہیں کیا۔ دیکھیں وہ اسٹوڈنٹ تھے نا دین کے، ان کو پتا تھا نا، انہیں فوراً پتہ چلا، تو انہوں نے یہ کہہ کر تو اعوذ باللہ پڑھی، تو کہتے ہیں دھماکہ سا ہوا اور وہ روشنی غائب ہو گئی، تو کہتے ہیں میں اذکار میں لگ گیا، تو کچھ دیر بعد ایک پھٹے حال بندہ میرے سامنے آیا، کپڑے بھی پھٹے ہوئے اور اسکین بھی جگہ جگہ سے اڑی ہوئی، تو کہنے لگا کہ میں شیطان ہوں، آج میں نے اپنے اس تدبیر سے 70 لوگوں کو گمراہ کیا، تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا عبد القادر۔ تو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نے کہا کہ تجھ پر لعنت ہو، تو مجھے اس تدبیر سے نہیں گھیر سکا، تو اب مجھے تکبر کے ذریعے گھیرنے آیا، میں اپنے علم سے نہیں بچا، میں اپنے رب کے فضل سے بچا، اور کہتے ہیں میں دوبارہ اعوذ باللہ پڑھی تو وہ بھاگ گیا۔ تو دیکھیے یہ ہے علم، یہ ہے علم، علم کے بنا کوئی بندہ بچ نہیں سکتا شیطان سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے، اسی لیے قرآن کا علم حاصل کرنا ہر مومن پر فرض ہے۔ کیا حدیث ہے؟ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد ہو یا عورت اس پر علم کا حصول فرض ہے۔ تو علماء متفق ہو کر کہتے ہیں اس سے مراد دین کا اتنا علم ہے جس سے تذکیر پائی جا سکے۔ تذکیر کیا ہے؟ قرآن کو اتنا سمجھنا کہ آپ اپنا صحیح غلط جان سکیں، ٹھیک ہے؟ فقہی علم سیکھنا فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ وہ تو وہی سیکھتے ہیں جو پوری زندگی لگا دیتے ہیں، اسپیشلسٹ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اتنا قرآن کا علم سیکھنا کہ آپ کو اتنا پتا ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کر دیا گیا۔ تو علم نہ سیکھنا بذات خود جرم ہے، بذات خود جرم ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے فرض کہہ دیا، فریضۃن کا لفظ استعمال کیا، تو پھر اس سے بچ کر کہاں جائیں گے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے ہی رہو، اور صحابہ کرتے تھے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ انصاری صحابی تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مسلمان ہو گئے، فوراً ہی مسلمان ہو گئے، بلکہ آپ کے آنے سے پہلے ہو چکے تھے، یعنی قبیلہ اوس سے تھے، پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آ کر ملے وغیرہ، بیعت شیعت کی، بہرحال اس کے بعد بکریاں چراتے تھے، 3 دوست تھے، ان کی بکریاں تھیں، اور 1,500-2 ہزار بکریوں کا غلہ تھا، بہت بڑا غلہ تھا، تینوں نے مل کر اکٹھی کی تھیں، ان کے تھوڑی سی بکریاں لی، پھر ان کے بچے تو بڑھ گئے، تو یہ اب غلہ بہت بڑا تھا، تو مدینہ سے دور رہتے تھے، تو ایک آدھ بندہ جو ہے نا، تینوں میں سے ایک بندہ ہفتے میں جمعے کے دن چکر مار جاتا تھا بس۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو آئے مہینہ ہو چکا تھا، تو میں بیٹھا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ آپ آئے یار، میں تو ایک ہی دفعہ مل سکا، ایک ہی جمعے پہ جا سکا۔ تو کہتے مجھے خیال آیا کہ عقبہ کیسی بد نصیبی ہے، سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھ رہے ہیں، تو یہاں بکریاں چرا رہا۔ تو کہتے میں نے اپنی بکریاں آدھی اپنے ایک ساتھی کو دے دی اور آدھی دوسرے، اور خود اٹھ کر مدینہ آ گئی اور اصحاب صفہ میں شامل ہوں، اور بہت بڑے اسکالر ہیں اسلام کے ماشاءاللہ۔ یہ علم کی اہمیت، ٹھیک ہے۔ اور سب سے اہم بات جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے، جو مجھے فیسینیٹ کرتی ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء اپنے پیچھے مال اور پیسہ نہیں چھوڑتے، علم چھوڑتے ہیں، اسی لیے ہمارے وارث علماء ہیں، جس نے ہماری وراثت میں سے تھوڑا سا حصہ پایا اس نے خیر کثیر پایا۔ اور کیا مقام ہے عالم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب عالم سے مراد ضروری نہیں کہ وہ بہت ہی رچ عالم ہو، یہ عالم کے مختلف درجے ہیں، تو جو قرآن کی راہ میں کوشش کر رہا ہے، جتنا بھی وہ سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عالم ہے اس کے لیے پوری کائنات کی ہر چیز دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ ہوا کے پرندے اور پانی کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ اب دیکھیے کتنی بڑی یہ فضیلت ہے نا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر لوگ تم میں وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں۔ تو امام مالک حدیث کے بہت بڑے امام تھے، مگر قرآن پڑھایا کرتے تھے مسجد میں نا۔
تو یعنی کہ لوگوں نے جیسے کہا کہ آپ اتنے بڑے امام ہیں، اب آپ ترجمہ و تفسیر سے آگے نکل جائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اس حدیث کے جو مقصد ہے، مفہوم ہے، اس کو پانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. نہیں، یہ جو حدیث میں نے بھی بیان کی، سب سے بہتر لوگوں میں شامل ہونے کے لیے. کہ آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھ کر سکھاتا ہے. تو امام مالک جو ہیں وہ حدیث کے بہت بڑے نامور ٹیچر ہیں، تو وہ ساتھ میں ایک کلاس روزانہ قرآن کی بھی لیا کرتے تھے. تو انہیں ان سے کہا گیا کہ آپ حدیث کے اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے ٹیچر ہیں، اور اتنا آپ کا مقام ہے، حکومتی سطح پر اتنی اعزازات ہے، تو کیوں مسجد میں آپ اتنی محنت کرتے ہیں؟ بوڑھے ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس حدیث کے لیے کرتا ہوں کہ میں بہترین لوگوں میں شامل ہوں. یہ چیز مجھے مسجد میں روکے ہوئے. تو بات یہی ہے کہ علم کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے. علم غیر اہم چیز نہیں ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک صحابی نے پوچھا کہ میں نے بنی اسرائیل کے ایک عالم سے سنا کہ بنی اسرائیل میں 2 لوگ تھے. تو ایک جو ہے وہ بہت عبادت گزار تھا، ہر وقت عبادت میں لگا رہتا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ عالم تھا، علم سکھاتا تھا، فرائض ادا کرتا تھا، پھر علم سکھاتا تھا، پھر فرائض ادا کرتا تھا، پھر پڑھاتا تھا. ان کی اس کی کلاسز چلتی رہتی تھی. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں دونوں میں سے افضل کون ہے؟ ہو سکتا ہے اس یہودی نے سوال ہی کیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو فرائض پڑھتا ہے، یعنی فرض نماز ادا کرتا ہے اور پھر علم سکھاتا ہے، پھر فرض نماز ادا کرتا ہے، پھر علم سکھاتا ہے. تو ایک اور حدیث تو میں اکثر ہی آپ کو سناتی ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ نے مال بھی دیا اور علم بھی، اور وہ دونوں چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے علم دیا اور مال نہیں دیا، اور وہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے جیسے ہی خرچ کرتا ہے، اور اپنا علم اللہ کی راہ میں لگاتے. تیسرے بدترین لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال ہے اور علم نہیں ہے. وہ اپنا مال دن رات لہو و لب میں لٹاتے ہیں اور علم کی کوئی وہ نہیں کرتے تلاش. اور اس سے گئے گزرے لوگ وہ ہیں جن کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے، اور وہ حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا ان کی طرح تو ہم لہو و لب میں ایسے ہی لٹاتے ہے نا. تو آپ دیکھیے یہ ہے علم کی اہمیت. تو انبیاء کے وارث بننا ہے تو پھر علم سیکھنا ہوگا. سب سے اعلیٰ مقامات انبیاء کے ہیں، اس کے بعد صدیقین، شہداء اور علماء. اور علماء کے لیے یہ فضیلت خصوصیت سے آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے لیے مسندیں لگائی جائیں گی، اور انہیں سٹیج، یعنی مسند سٹیج کو کہتے ہیں، اور اس پہ ڈائس ہوں گے، روسٹرم ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا اب یہاں اللہ کا ذکر کرو جیسے دنیا میں کیا کرتے تھے، اور لوگ ان کی تقاریر سنیں گے. یہ اعزاز ہے نا. تو یہ جو ہے یہ ملے گا علماء. تو علماء جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ نے خود ارشاد فرمایا مسلمانوں میں سے ہم نے علم والوں کو مرتبوں میں فضیلت عطا کی. تو اللہ خود فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون وهم لا يعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے لوگ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو علم کی وجہ سے ہی حضرت آدم علیہ السلام دوسروں پر فوقیت پا گئے. تو علم کو نظر انداز کر کے ہدایت کے راستے پر نہیں چلا جا سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ جتنے آپ کے صحابہ تھے ان کو پڑھنا لکھنا سکھایا تھا. آپ کو یاد ہے نا بدر کے قیدیوں کا کیا رکھا گیا تھا فدیہ، جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے، 10 بچوں کو لکھنا سکھاؤ. اور جو صحابہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کو ویسے ان کو یہ ذمہ داریاں دی گئی تھی کہ بچوں کو لکھنا سکھائیں، کیونکہ اس زمانے میں اس طرح اسکول تو نہیں نہ ہوتے تھے. اور آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے مدارس پھر بنائے گئے اسلامی دنیا میں، کتنے بڑے بڑے مدارس بنائے گئے. امام مالک جو ہیں ان کی جو اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے، اور ظاہر اس زمانے میں کلمہ دعواتوں سے لکھا جاتا تھا، تو کہتے کہ ان کی ایک کلاس میں 1000 اور 1500 تک اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، اور ان کے پورے دن کی قلم کی چھیل اتنی ہوتی تھی کہ ایک وقت کا کھانا بن جاتا تھا، اس کے اوپر ایک ہانڈی پک جاتی. اتنے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے. تو اتنے لوگوں کا اہتمام کیا گیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ جامعہ بغداد اور جو ہے پھر قرطبہ وغیرہ کی وہ باقاعدہ یونیورسٹیز تھی. تو علم کو مسلمانوں نے بہت پرموٹ کیا، اس لیے کہ علم کی اہمیت بہت زیادہ. تو یہ جو بہانے ہیں نا یہ شیطان ہمیں سکھاتا ہے، کیونکہ عالم سے ڈرتا ہے شیطان.
عالم سے ڈرتا ہے، کیونکہ جس طرح عالم کاٹتا ہے نا شیطان کی چالوں کو، دوسرا نہیں کاٹ سکتا۔ عالم کو فوراً اس کے متعلق، جیسے عبد القادر جیلانی کی ہم نے بھی بات کی، کوئی نہ کوئی حدیث یاد آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی بات یاد آ جاتی ہے اور وہ رک جاتا ہے۔ شیطان جس بھی طریقے سے ہم پر غلبہ پا جائے، جیسے علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ وضو کرنے لگے تو ان کی خادمہ تھی، تو ان کے ہاتھ میں تانبے کا یا لوہے کا برتن تھا جس سے وضو کرا رہی تھی، تو وہ برتن گرا تو علی رضی اللہ عنہ کے سر پہ لگا بڑے زور سے، تو ان کو غصہ آیا۔ تب غصہ تو شیطان کا ٹول ہے نا، تو انہوں نے گھور کر دیکھا تو انہوں نے آل عمران کی آیت تلاوت کی کہ مومن وہ ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، انہوں نے کہا میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ تو کہنے لگیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں اور انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اور پھر آیت کا آخری حصہ کیا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ تو شیطان کا ٹول ہے نا غصہ، غصے کے ذریعے شیطان ہر کام کراتا ہے، قتل بھی کراتا ہے، چوری بھی کراتا ہے، ڈکیتی بھی کراتا ہے، غصے کی حالت میں سارے کام ہوتے ہیں، طلاقیں بھی دلواتا ہے۔ اب غصہ آیا علی رضی اللہ عنہ کو، تو سامنے ان کی کنیز سی، ظاہر ہے کہ علم والے گھر میں رہتی تھی تو وہ بھی علم رکھتی تھی، تو انہوں نے ایک آیت پیش کی، اس آیت کا مفہوم سمجھتے تھے علی رضی اللہ عنہ، تو فوراً رب یاد آ گیا نا، فوراً رک گئے۔ تو علم ہی آپ کو نافرمانی سے بچاتا ہے۔ اسی لیے علی رضی اللہ عنہ نے کہا علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تم حفاظت کرتے ہو۔ علم کیسے حفاظت کرتا ہے؟ ہر موقع پر جب وہ موقع آتا ہے تو آپ کو رب یاد آ جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، میرے ساتھ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کسی کی حرکت پر کہ اس کو یعنی سنا کے رکھ دیں، لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آتی ہے کہ جو صبر کرے گا اس کے لیے قیامت کے دن اللہ یہ انعام رکھیں گے کہ جو چاہے جنت کی نعمتوں میں سے چن لے۔ اسی طرح بعض لوگ اتنے بدتمیز اور بدمزاج ہوتے ہیں کہ دل نہیں چاہتا ان کی شکل دیکھنے کو، لیکن بندہ ان سے ملتا ہے، ان کی طرف جاتا ہے، کیوں؟ یہی بات یاد آتی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے جھک کر صلح کر لے اسے جنت کے وسط میں گھر کی بشارت دی گئی۔ اسی طرح کبھی ہوتا ہے، کبھی ہوا کہ نماز کے لیے اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، ہوا کبھی ہوتا ہے نا، تو پھر کیا یاد آتا ہے؟ ہو جاتا ہے نا، تو پھر آپ کو فضیلت یاد آتی ہے، اچھا جس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی اس کا گھر بار لٹ گیا۔ مجھے سب سے مشکل عصر کی نماز لگتی ہے، کیونکہ وہ بچوں کا ٹائم ہوتا ہے نا، تو بچوں نے پاگل کیا ہوتا ہے اس ٹائم مجھے، تو کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ مشکل لگتا ہے، یہ دل ہوتا ہے کہ اچھا چلو مغرب کے ساتھ، اچھا اس طرح کے آتی ہے دل میں کمزوری، لیکن پھر وہی بات یاد آتی ہے کہ جس نے عصر نہیں پڑھی اس کا ایسا نقصان ہوا گویا اس کا گھر بار آگ لگنے سے جل گیا یا لٹ گیا۔ اسی طرح فجر میں کمی کبھی آتی ہے، اٹھنے میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو پھر یاد آتی ہے فجر کی فضیلت، الصلاۃ خیر من النوم، بالکل۔ اور فجر کی جو فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیرے کی دو نمازیں قیامت کے دن روشنی بنیں گی، تو کون سی اندھیرے کی دو نمازیں؟ فجر اور عشاء، اور یہی دو مشکل نمازیں ہیں۔ تو مطلب یہ کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور اس میں آپ کو رکاوٹ لگتی ہے، کوئی برا کام ہے اور آپ کا دل چاہتا ہے میں کر گزروں، تو پھر اس کے متعلق احکام یاد آتے ہیں اور وہ آپ کو روک لیتے ہیں۔ تو یہی علم کی برکت ہے، تو علم تو محافظ ہے، تو ان تک یہ بات پہنچائیں، ضرور پہنچائیں، اور اللہ آپ کو اس کی توفیق دے۔ میں علم کے لیکچر آپ کو سینڈ کروں، ہو سکتا ہے ان کو بات سمجھ آئے، تو اللہ رب کریم ہمیں توفیق دے۔ آپ خوش نصیب ہیں اور اللہ کا خصوصی فضل ہے، کیونکہ میں نہیں کہہ رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر اللہ رحم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کا فہم دینے لگتے ہیں۔ تو فہم کیسے آتا ہے؟ علم سے۔ تو اللہ نے آپ پر رحم کا ارادہ کیا تو آپ کو یہاں تک لے کر آئے، ورنہ اتنا بڑا محلہ، اتنے لوگ اگر آنا شروع کریں تو ہمیں جگہ کم پڑ جائے، ہر گھر سے ایک خاتون آئے نا تو ہمیں بیٹھنے کی جگہ نہ ملے، اتنی زیادہ ہمارے ماشاءاللہ گھر ہیں، مگر اتنے لوگوں میں سے صرف چند لوگ آئے، تو یہ چند لوگ کون ہیں؟ چنے ہوئے لوگ۔ تو آپ بہت ماشاءاللہ اللہ کے رحم کے سائے میں ہیں اور اللہ آپ سے راضی ہے، اس کی رضا کا یہ ثبوت ہے کہ وہ آپ کو اٹھا کر لاتا ہے۔ خود کون آتا ہے؟ خود کوئی بھی نہیں آتا، یہ توفیق اللہ دیتے ہیں، اللہ اٹھا کر لاتے ہیں، اللہ منتخب کرتے ہیں، چنتے ہیں، تو یہ چناؤ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب کریم نے آپ کو چنا ہے، آپ بڑے معزز، بڑے بابرکت لوگ ہیں، تو میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کے آنے سے اور آپ لوگوں کے کام کرنے اور پڑھنے سے جو برکت ہے اور جو وجوہات ہے جن پر آپ کا انتخاب ہوا، تو اللہ ان برکت کی سبب سے ہمیں
جو ہمارے دوسری بہنیں ہیں ان کو بھی آنے کی توفیق دے اور دین کی طرف ان کا بھی رجحان پھیرے اور صحیح علم کی طرف انہیں انوائٹ کرے اور ان کو بھی وہ توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے بارے میں کوئی سوال؟